تو یہ اللہ میاں کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ حقیقت میں مذاق کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ اور باقی باہر جا کے جو چاہے ننگے ناچو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت بعض علماء کی طرف سے اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ نکاح مسجد میں ہی ہو۔ بعض علماء نے یہ شرط لگا دی ہے کہ جب ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ حضرت فلانی محفل میں چل کے نکاح پڑھا دیں، تو وہ کہتے ہیں مسجد میں نکاح پڑھوانا ہو تو پڑھا دیں گے، مسجد کے باہر نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ بہت سے علماء پہ پڑھا بھی دیتے ہیں۔ تو شرعاً اس طرح کی شرط لگانا اور نکاح مسجد کے باہر نہ پڑھانا، اس کے میں کیا صحیح ہے؟ عوام الناس کچھ ان کو اچھا کہنے دیتے ہیں جو نکاح نہیں پڑھاتے ہیں، اور جو نکاح پڑھاتے ہیں بعض لوگ ان کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو عوام الناس کی رائے کا کیا اعتبار، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ مسجد کو نکاح کے لیے سب سے افضل جگہ، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں جتنی جگہیں ہیں مسجد سے افضل جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ مسجد سے زیادہ پوتر و مقدس اور افضل جگہ، بدترین جگہیں بازار، بہترین جگہیں مساجد، حدیث پاک میں جیسا کہ وہ غفلت کی جگہ ہے جو بازار ہے، اور یہ اللہ کی یاد کی جگہ ہیں۔ تو جو برکت نکاح میں مسجد میں نکاح کرنے سے ہوگی، ظاہر ہے کہ باہر نہیں ہو سکتی۔ جن میرج ہالوں کو آپ بک کر رہے ہیں، جن گیسٹ ہاؤسوں کو مہنگا مہنگا آپ خرید رہے ہیں، لے رہے ہیں، کرائے پر لے رہے ہیں، تو وہ ابھی آپ نے لیا ہے، خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے، ایجاب و قبول ہو رہا ہے، کل کو کوئی اور لے گا، اس میں ناچ گانے ہوں گے، ڈی جے بجے گا، تھرک رہے ہوں گے اور ننگی محفلیں ہو رہی ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو نورانیت، جو برکت مسجد کے ماحول میں جہاں فرشتے ہیں، نیک روحیں ہیں، اللہ والے ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں، وہاں کے در و دیوار میں انوار و برکات ہیں، تو اس کے اثرات نکاح پر بھی پڑتے ہیں۔ لہذا یہ بات تو چلانی ہی چاہیے کہ مسجد میں نکاح کو فروغ دیا جائے، رجحان اس کا پیدا کرنا چاہیے۔ اور غالباً جو لوگ یہ شرط لگاتے ہیں کہ مسجد میں ہی نکاح ہم پڑھائیں گے، وہ بھی اسی دعوتی نقطہ نظر سے، ان کا بھی مقصد یہی اصلاح معاشرہ کا پہلو ہوتا ہے، تاکہ لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ سنت زندہ ہو، مسجد میں نکاح کرانے کا رواج پیدا ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب مسجد میں نکاح ہوتا ہے تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ مسجد کا احترام عوام الناس میں الحمدللہ بھی باقی ہے۔ وہ مسجد میں خرافات نہیں کرتے، آتش بازیاں نہیں ہوتی، مرد عورت کا مجمع نہیں ہوتا، اور گانے باجے نہیں ہوتے، اور بہت سے شور و شغب سے بچے رہتے ہیں، اور نکاح بہت خوبصورتی کے ساتھ مسجد میں انجام پا جاتا ہے۔ لیکن اس میں بھی لوگوں نے گڑبڑیاں شروع کر دی ہیں۔ میرا ایک نکاح میں شرکت کا اتفاق ہوا کہ نکاح تو ہوا مسجد نور میں، روپم والی چوراہے کے پاس مسجد میں، اور اس کے بعد جب بارات روانہ ہوئی تو اس میں باجے بج رہے تھے۔ تو یہ اللہ میاں کو نعوذ باللہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ یہ حقیقت میں مذاق کر رہے ہیں شریعت کے ساتھ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے مسجد میں نکاح کر لیا، اور سارے ارمان انہوں نے مسجد کے باہر پورے کیے۔ تو یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھاؤ اور باقی باہر جا کے جو چاہے ننگے ناچو۔ یہ سے شریعت کا منشا پورا نہیں ہوگا، اس نکاح میں کوئی برکت نہیں ہوگی جس میں گویا اپنے کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد میں نکاح بھی ہو تاکہ ہم نکاح کے خرافات سے بچے رہیں، اور آئندہ جب نکاح جیسی بڑی چیز جو جس کے لیے محفل سجائی جا رہی تھی وہ جب ہو ہی گئی تو باقی جگہ بھی خرافات کم سے کم ہوگی۔ لیکن یہ کہ مسجد میں نکاح کرنے کے بعد پھر ساری خرافات باقی رکھیں، جیسے بعض لوگ تبلیغی اجتماع میں نکاح کرا لیتے ہیں، بعد میں رخصتی کے ٹائم پہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے تبلیغی اجتماع میں، اور تبلیغی اجتماع میں نکاح کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تبلیغی اجتماع میں نکاح کی کوئی فضیلت نہیں ہے، مسجد میں نکاح کی فضیلت ہے۔ اور تبلیغی اجتماع ہو یا مدرسہ ہو یا جو ہے کوئی اور دینی محفل ہو، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل تو یہ کہ مسجد میں ہو، اعلان کر کے ہو، بس یہ ہے اصل۔ تو اس لیے یہ کہ اگر اس کا لحاظ کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو آئندہ دوسری چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں اصل موضوع پر کہ مسجد میں نکاح کرنا یہ یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے، رواج دینا چاہیے، اور جو لوگ شرط لگا رہے ہیں ان کا بھی مقصد یہی اصلاح معاشرہ کا پہلو ہے۔ لیکن مسجد میں نکاح کا درجہ ہے کیا؟ شرط کا ہے، فرض کا ہے، ضروری کا ہے؟ تو اس کو فقہا نے خود متعین کر دیا ہے۔ دیکھ لیں،
خود فقہ نے اس کو متعین کر دیا ہے، اس لیے جو ہے ہمیں اس کا لحاظ کرنا چاہیے کہ ہم نکاح میں جو شرط لگائیں کہ مسجد میں ہی نکاح ہو، تو اس میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ہرگز یہ نہیں ہے کہ نکاح دوسری جگہ نہیں ہوتا. ہم نے خود ہی بتایا کہ اصلاح معاشرہ کا پہلو اس کے پیش نظر ہے تاکہ اس کا رواج ہو. یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا جو لوگ دوسری جگہ نکاح پڑھا دے رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، یا وہ غلط علماء ہیں نعوذ باللہ. اس طرح کی بدگمانی بھی نہیں پالنی چاہیے. ہاں، پہلے سے معلوم ہو جائے کہ جس جگہ نکاح ہو رہا ہے وہاں خلاف شرع امور ہیں، وہاں گانے باجے ہیں، وہاں مخلوط مجمع ہے، وہاں بفے سسٹم کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تو پھر جان بوجھ کے ایسی جگہوں میں نکاح پڑھانے کے لیے علماء کو نہیں جانا چاہیے. یہ بات ہے. ہاں، پہلے سے علم نہیں ہے، وہاں پہنچ گئے تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا تو ان کو کہہ بھی دیں، سمجھا بھی دیں، اب نکیر بھی کر دیں، منع بھی کر دیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے کیا، تو غلط بات کو ٹوک بھی دے، پھر نکاح بھی پڑھا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ باہر نکاح پڑھانے والے غلط نہیں ہیں. ہاں، پہلے سے علم ہو جائے تو ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے، اور اصلاح کی کوشش کی طرف جو لوگ مسجد میں نکاح پڑھانے کی شرط لگا رہے ہیں ہمیں یہ اس پر محمول کرنا چاہیے کہ یہ اصلاح کی کوشش کی طرف ایک قدم ہے، اور اس سے زائد اس کو شرط کی حیثیت نہیں ہے. شریعت نے شرط نہیں لگائی تو ہم بھی اس میں شدت نہیں اختیار کر سکتے، اور نہ اس کو خلاف شرع کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ناجائز بھی نہیں کہہ سکتے جو لوگ باہر پڑھاتے ہیں. ہاں، یہ ہے کہ باہر پڑھانے والوں کے مقابلے میں جو لوگ احتیاط برتتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں 80% نکاح جو باہر ہوتے ہیں اسٹیجوں پر اور میرج ہالوں میں، ان میں خرافات سے امن کم ہوتا ہے. اس لیے لوگوں نے اپنے کو بچنے کے لیے اگر اس طرح کی شرط لگا دی، تو اگر کسی جگہ نکاح پڑھانے والے کئی ایک ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہمارا مزاج ہے، ہم نے اپنے لیے یہ جو ہے یہ طے کر رکھا ہے کہ مسجد ہی میں پڑھاتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہمارے بعض علماء اسی طرف گئے ہیں. تو درجہ جو یہ ہے کہ مسجد کے علاوہ بھی نکاح درست ہو جاتا ہے. جیسے مثال دیں ہم آپ کو کہ جمعہ کے دن نکاح افضل ہے، لیکن کوئی جمعہ کے دن کے علاوہ کسی بھی دن کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. تو مسجد میں نکاح افضل ہے، لیکن مسجد کے باہر کوئی کرتا ہے لیکن خرافات سے بچتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مسجد میں نکاح کر کے پھر خرافات کر رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے ہمیں درمیان میں اعتدال میں رہنا چاہیے. مسجد کے باہر بھی نکاح پڑھانے کا موقع ہے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کوئی خرافات نہیں ہے، تو کسی مسئلے سے مسجد کے باہر ہو رہا ہے تو مسجد کے باہر بھی کر سکتے ہیں، پڑھایا بھی جا سکتا ہے، نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اور بہتر بہرحال یہی ہے کہ مسجد میں نکاح ہو، شرط کے درجے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے.